دوسری اضافی غلط فہمی، کسی نے کہا ہے کہ ان کی دعوت یعنی تبلیغ جماعت والوں کی دعوت حسن اخلاق کی وجہ سے مقبول ہے، اسی لیے لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، یعنی آپ لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں۔ اس کا جواب نمبر 1، یہ بات درست ہے کہ ان کے اخلاق اچھے ہیں، یہ ہم مانتے ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یہ بات درست نہیں، اس میں تھوڑی سی ناانصافی ہے۔ اگرچہ یہ بات سچ ہے کہ ہمارے بعض ساتھی غصے میں آ جاتے ہیں، اس کی وجہ میں بیان کرتا ہوں، اور میں اپنے اہل حدیث ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سختی سے تھوڑے سا گریز کریں اور نرمی اختیار کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا حسن اخلاق کافی ہے لوگوں کو متاثر کرنے میں، یا صرف حسن اخلاق حق کی پہچان ہے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ حسن اخلاق کسی شخص کی اچھائی یا برائی کا بنیادی معیار نہیں ہے، کسی کو کوئی شک ہے اس میں؟ ایک مثال سے اس بات کو میں واضح کرتا ہوں۔ مثال یہ ہے، آپ کو ایک جانتے ہیں کوئی ایک کون ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے ڈاکٹر، MBBS ڈاکٹر، دوسرا ہوتا ہے جھوٹا ڈاکٹر۔ یہ جھوٹا ڈاکٹر جو ہے اسے کوئی ایک بولتے ہیں، یہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، کچھ دن انجیکشن لگانا سیکھ جاتا ہے، ڈرپ لگانا سیکھ جاتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد یہ اپنی کلینک کھول دیتا ہے، کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، وہ اپنی فیس کم کر دیتا ہے اور لوگ اس کو ڈاکٹر سمجھ کر اس سے علاج کرواتے ہیں۔ یہ جو کوئی ایک ہے اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، لوگوں کا علاج کرتا ہے، اور بعض لوگوں سے فیس بھی نہیں لیتا اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کا خیال بھی رکھتا ہے، ان کے گھر میں جا کے عیادت بھی کرتا ہے، اور آخر تک لمبی لسٹ ہے، یعنی اس کا اخلاق بہت پیارا ہے، لیکن وہ ہے کوئی ایک لوگوں کا علاج بھی کرتا ہے۔ کیا اس حسن اخلاق والے شخص کو ان اچھی صفات کے ساتھ آپ اجازت دیں گے کہ وہ آپ کا علاج کرے یا آپ کے بچے کا علاج کرے؟ کوئی دے گا اجازت؟ یا آپ اپنا علاج ڈاکٹر کے پاس جا کے کروائیں گے، یا ایسے شخص کے پاس جا کے علاج کریں گے جس کا صرف اخلاق اچھا ہے اور میڈیسن اس کی فیلڈ نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال کوئی بھی عقل مند سمجھدار انسان اپنے بیمار بچے کا ہاتھ پکڑ یا اسے اٹھا کے کوئی کے پاس لے جائے گا صرف اس لیے کہ اس کا اخلاق اچھا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہاں پر صحت کا خطرہ ہے اور جان جانے کا خطرہ ہے۔ تبلیغی جماعت حسن اخلاق کی بنیاد پر جو تبلیغ کا کام کر رہی ہے، جو غلطی کوئی ایک نے کی وہی غلطی وہی کر رہے ہیں۔ کوئی ایک سے غلطی کام پر رہی ہے، بنیادی غلطی نہیں۔ کیا بنیادی غلطی ہے؟ کہ اس نے میڈیسن کا علم جو ہے صحیح جگہ سے صحیح طریقے سے حاصل نہیں کیا، تو اس کے پاس علم نہیں ہے، تو اس کا مریضوں کا علاج جہالت کی بنیاد پر ہے، بغیر علم کے ہے، اور کوئی بھی عمل بغیر علم کے نقصان دہ ہوتا ہے، اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، فائدہ کم ہوتا ہے۔ تبلیغی جماعت والے جو ساتھی جو کام کر رہے ہیں چاہے وہ تبلیغ کا، اس میں نقصان زیادہ فائدہ کم ہے، اس لیے کہ وہ جہالت کی بنیاد پہ اس کا اعتراف خود کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں آگے بیان کروں گا غلط فہمی میں، علم کے متعلق ایک مکمل الگ سے غلط فہمی ہے کہ علم ان کی نظر میں علم ہوتا کیا ہے اور کون سا علم ضروری ہے، اس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا میں۔ لیکن وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ ہم علماء نہیں ہیں، وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ عجب بات یہ ہے کہ ایک جاہل گھر سے نکلتا ہے اور پھر جاہل معاشرے میں جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو جاہلوں کے پاس جا کے کون سا علم حاصل کرنا چاہتا ہے؟ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے بچے کا علاج کوئی ایک سے نہیں کرواتے اس لیے کہ صحت جانے کا یا مال اور جان جانے کا خطرہ ہے، تو بھی یاد رکھیں تبلیغی جماعت کے ساتھ مدد کر کے ان کے ساتھ نکلنے سے جان کا خطرہ نہیں لیکن ایمان کا خطرہ ضرور ہے، اور ایمان جان پر مقدم ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو اسے ثابت ہوا کہ صرف حسن اخلاق کافی نہیں ہے۔ دوسری یہ بات کہ آپ لوگوں کے اخلاق میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے بعض علماء اور
بلکہ اکثر علماء اور اکثر ساتھی ہمارے الحمدللہ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں اور حسن اخلاق سے بات کرتے ہیں. اور ایک نمونہ آپ کے سامنے میں یہ نصیحت کر رہا ہوں، اس میں اگر آپ کو کوئی بھی چیز ایسی لگے جو اخلاق سے باہر ہے تو آپ ضرور نشاندہی کریں اور ہمیں آگاہ کریں. اور یہ لوگ کہتے ہیں اس کو اخلاق سے کہہ رہے ہیں، یعنی اگر میں کسی چیز کو غلط کہہ رہا ہوں تو بد اخلاقی سنیں گے. یعنی کچھ اخلاقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط کو صحیح کہا جائے. بات یہ ہے نا، یہ بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں، یہ بعض لوگوں کے اندر کمزوری ہے یہ کہ حق نہیں چاہتے، وہ باطل ہو کچھ بھی ہو لیکن اپنی مزاج کے مطابق چاہتے ہیں. تو میں انہی کی بات سن کے انہی کی بات کر رہا ہوں. آپ کی بات درست ہے اپنی جگہ پہ، اور میں یہی حضرت سامعین سے ساتھی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ذرا نرمی سے کام کیا کریں. اور یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے دو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بدترین کافر کی طرف بھیجا، فرعون کی طرف، تو کیا حکم دے کے بھیجا؟ کیا پیغام تھا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قولا لينا، نرم باتیں کیا کرے، سختی سے. ایک بنیادی بات ہے کہ ہر سخت بھی بد اخلاقی نہیں ہوتی، یہ سمجھ لیں آپ، کیونکہ سختی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی، سلف سے بھی ثابت ہے، اور اس کی اپنی جگہ ہے. جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، آپ نصیحت کرتے ہیں، تو اس وقت سختی اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور میں حضرت سامعین سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ اپنے الفاظ اچھے استعمال کیا کریں اور سختی سے ذرا دور رہ کر آپ نصیحت کیا کریں. تیسرے نمبر پہ یہ سختی جو ہمارے بعض ساتھیوں سے آپ کو نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مخالفین اور خاص طور پر عقیدے کے مسائل میں جب مخالفین قرآن اور سنت کو اماموں کے اقوال سے ٹکرا دیتے ہیں اور قرآن مجید کی آیت کی باطل تعویل کرتے ہیں یا حدیث کی باطل تعویل کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر عجیب اور غریب اپنے اصول بنا لیتے ہیں، تو پھر غصہ تو آتا ہے، خون تو کھولتا ہے. لیکن مثال دیکھیں آپ، اصول کرخی میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی آیت ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے تو یہ آیت منسوخ ہے. اگر کوئی حدیث ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے تو یہ حدیث منسوخ ہے یا مرجوح ہے. جب ایسی باتیں ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے جوان پڑھتے ہیں، دیکھو غصہ تو آتا ہے، ہم بھی بشر ہیں. مسلمان تصور کیسے کر سکتا ہے کہ ایسے اصول بنائے کہ امام کا قول اللہ تعالیٰ کے فرمان اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آگے ہے کیا؟ جب ایسی باتیں آتی ہیں تو پھر ہمارے جوانوں میں بھی تھوڑی سی سختی نظر آتی ہے اور بعض ہمارے علماء بھی سختی کرتے ہیں. تو میں حاضرین سامعین سے گزارش کرتا ہوں، خاص طور پہ تبلیغ جماعت والے حضرات جن کو میں نصیحت کر رہا ہوں اور دوسرے ایسے ساتھی، یہ کتابیں جو ہیں یہ کوئی قرآن مجید نہیں کہ تبدیل نہیں ہو سکتی. دیکھ اس دنیا میں ایک کتاب ہے قرآن مجید جس میں آپ زیر زبر بھی فرق نہیں کر سکتے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وحی ہے، صحیح حدیث کو آپ تبدیل اس میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتے. باقی دنیا کی جو بھی کتابیں ہیں وہ وحی تھوڑی ہے. آج میں ایک کتاب لکھتا ہوں، اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس کا نیا ایڈیشن کیوں ہوتا ہے؟ نیکسٹ ایڈیشن میں پچھلے ایڈیشن کی جو غلطی ہے اس کو درست کیا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 20 ایڈیشن بن چکے ہیں، غلطی ایک بھی نہ مانتے ہیں نہ تبدیل کرتے ہیں. اور یہی گزارش میری فضائل اعمال کی کتاب کے متعلق ہے. اس کے اندر جو میں نے غلطیاں بیان کی تھی پچھلے دروس میں، ان کو درست کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا وجہ ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں غلطیاں بھی موجود ہوں اور اس غلطی کو غلطی بھی نہیں مانتے، اس کو تبدیل بھی نہیں کرتے، اس کا دفاع بھی کرتے ہیں، پھر سختی بھی کرتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں ہم سختی کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو آپ بھی تو انصاف سے کام لینا. اب انصاف ہمیشہ ہم سے مانگتے رہیں گے تو ہم تو انصاف تو کر دیں گے انشاءاللہ. انصاف اچھی چیز ہے الحمدللہ، لیکن آپ بھی تھوڑا سا انصاف کریں، تھوڑا سا آپ بھی نظر ثانی کریں اپنی ان کتابوں پر، اپنے ان طریقوں پر.